جی آپ جی کے عقائد اپنی جگہ، میرے عقائد میرے ساتھ. جی ورک گالیاں صاحب. دینے کا کیا مقصد ہے؟ اگر نہیں آپ نہیں گالیاں دینا بالکل. شروع کر دیں گے تو آپ امید کرتے ہیں کہ میں اس گروپ میں زیادہ دیر رہوں گا. نہیں نہیں بالکل، گالی تو کوئی تو کسی پھر کو دینی نہیں تو چاہیے. پھر جی تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ون سائیڈڈ گالیاں دیتے رہیں. وہ تو پہلے بھی ون سائیڈڈ، نہ احمدیوں کو اجازت ہے کوئی اپنی بات کہنے کی، نہ بتانے کی، نہ سننے کی. تو وہ تو آپ پھر پچھلے پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہم لوگ پاکستان میں گالیاں کھا رہے ہیں. وہ اللہ کے فضل سے وہ پھر اللہ میاں نشان دکھائی جا رہا ہے، اور آپ لوگ پھر گالیاں دیتے رہے. کون سے اس کا نشان دکھا تو رہا ہے کوئی جی؟ حل نہیں ہے. کون سے نشان دکھا رہا ہے؟ آپ نے چلیں اگر آپ کو نشان، ورک صاحب بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی 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 میں برک بات کر رہا ہوں. پورا نام بتائیں جی. ورک تو ایک میرے خیال سے کوئی ٹائٹل ہوتا ہے یا کوئی چلیں کاسٹ. آپ پہلے آپ اپنا نام بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اکرام الہی ہے، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں جی. اچھا سر اکرام الہی صاحب، بات یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی عاجزی سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ احمدیوں کی کتابوں کو غور سے پڑھیں. کون سی کتاب اور کو؟ جو جھوٹ جو بھی کتابیں ہیں احمدیوں، آپ کو سب سے پہلے احمدیوں کا عقیدہ پتہ ہے کہ احمدیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جی مجھے پتا ہے. بتائیں ذرا پلیز بتائیں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو کیا پتا ہے. جو قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی، ابن چراغ بی بی، ولد غلام مرتضی صاحب، یہ 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بن کے خود کو خود جن کے عیسیٰ ابن مریم بن گئے. مین عقیدہ یہ ہے. دیکھا، ایک سیکنڈ رک جائیں آپ. دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنی گفتگو کا انداز دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے اٹیک کیا کیا. نہیں، عورت بنے 2 سال بتایا تو بنے، کوئی نہیں میں میری غلط بات تھوڑا سن ہی لیں کر نا. رہا ہوں. اس سے عورت بننے سے میرے پاس ان باتوں کا بہت اچھی طرح میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، لیکن سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ بات کرنے کا طریقہ ہے. کیا کروں سر، کس طرح کروں آپ مجھے بتا دیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیں اگر اچھا، میری بات سن میں لینا، تھوڑا ٹھیک کر اگر دیتا ہوں. اچھا تھوڑا ٹھیک کر دیتے ہیں، سر آپ ناراض ہو رہے ہیں نا. میری بات سن لینا، میری بات سن لیں. اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی اسی لہجے میں آپ مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرے، ہمیں اچھا لگے گا؟ نہیں، آپ یہودیوں کے، عیسائیوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کے نمائندے وکیل ہیں. نہیں بات عیسائیوں، اس کے بعد دو انسانوں کے سیولائز طریقے سے بات کرنے کی. جی جب وہ آئیں گے تب ان ایک کی بات، دیکھیں دوسری گے. بات، اچھا چلیں اس بات کو میں دوسری میری طرح بات سے کر سن نہیں دیتا ہوں. میری بات اچھا سن سن لینا. تو لیں یار، دیکھیں آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ بنیادی اصول وہی رہتے ہیں اکرام اللہ صاحب، میری بات سن لیں. بنیادی اصول وہی رہتے ہیں، میری بات سن. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس تشریف لائیں گے؟ جی اچھا جب وہ واپس آئیں گے جی. تو وہ نبی ہوں گے یا کہ نہیں ہوں گے؟ وہ تو پہلے سے ہی نبی ہیں. لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ وہ صرف یہودیوں کے نبی تھے، رسولن بنی اسرائیل. ان کو نئی نبوت ملے گی؟ نہیں، آپ اپنی بات کو صحیح کر لیں. پہلے تو جو میری بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ آپ کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی، ابن چراغ بی بی، ولد غلام مرتضی 2 سال عورت بنے، پھر ان کو حیض آیا، بابو الہی بخش سے جھگڑا ہوا. بابو الہی بخش نے چاہا کہ ان کا حیض دیکھے، وہ ہرگز کسی ناپاکی اور آپ پتہ نہیں آپ بات سننا کیوں نہیں چاہتے. ایسی ہوئی ہے. سر میری بات کا رد کرے نا کہ ایسا نہیں ہوا. میری بات سن لیں. جب آپ ان سیولائز طریقے سے بات کریں گے تو میں آپ سر کی بات کیا سنوں؟ سر یہ میں سنیں نے تو ابھی صحیح. تک ایک لفظ آپ کو برا نہیں کہا. دیکھیں زبان میرے پاس بھی ہے. سر میں نے کون سی بری بات کہی؟ بہت آتی ہیں، میں بھی جٹ بندہ ہوں. میری بات سن لیں. آپ مجھ سے اس کا حوالہ مانگے نا جی. میری بات سن لیں. میں آپ سب مجھ سے سے پہلے آپ کو پوچھیں کہ کلیئر آپ کر نے دوں کہاں پڑھا. میں بھی چلیں. اگر آپ مجھے سب سے پہلے آپ اپنا عقیدہ بتائیں. آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، کیا ہیں آپ؟ اچھا ابھی پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کر لینا. میری بات سن لینا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے وقت میں نے آپ سے سمپل سا ایک بات پوچھا ہے. کوئی فرقہ. عیسیٰ علیہ اچھا السلام جب سنیں تو واپس آئیں گے. آپ سن تو لیں پہلے. آپ ایکسپریس بولے جا رہے ہیں، دیکھیں تھوڑا سننے کا مادہ رکھنا چاہیے. کوئی سر میں مسلمانوں آپ کا کی ایسا بات سن فرقہ رہا ہوں، ہے. لیکن جب آپ غلط بولیں گے. نہیں میں بالکل غلط نہیں بول رہا. جو میں نے بات کہی ہے آپ اس کا حوالہ مانگ لیں. مرزا صاحب کا جو بابو الہی بخش سے جھگڑا ہوا تھا اس کا حوالہ مانگ لیں. مرزا آپ صاحب کے پاس جو حوالے ہیں نا وہ سارے میں نے دیکھے ہوئے ہیں. چلیں آپ بات کریں. تو پلیز میری بات کو سنیں نا، ویل سیولائز طریقے سے میری بات کو سنیں.
دیکھیے میں مسلمانوں سویلائز کے طریقے سے بات سنوں گا اگر آپ سویلائز طریقے سے بات کریں گے. نہیں، میں دیکھیں اگر تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو بھی گئی تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ جھوٹ بولنا سب سے بڑی بدبختی اور لعنت ہے. جی بالکل ہے نا؟ بالکل، اللہ کوئی تعالیٰ کی آدمی بالکل ٹھیک غصے سے بات ہے. بات کرے تو اس کو سن لینا چاہیے، لیکن جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. تو جی جی کیا آپ بولیں اس بات پہ بولیں. ایگری کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضی صاحب یہ عیسی ابن مریم بنے؟ آپ اس چیز کا رد کرتے ہیں یا تسلیم کرتے ہیں؟ میں نے جو آپ سے پہلے بات پوچھی آپ مجھے اس کا جواب دیں. اچھا آپ چلیں مجھے اس کا یہ پتا ہے جواب کہ دیتے آپ ہیں. جی گندگی کی طرف ہی جائیں گے. آپ نہیں، یہ گندگی ہے آپ یہ کے ساری نزدیک؟ باتیں اگر سیکنڈری ہیں. اگر میں یہ بات کرتا ہوں مرزا صاحب کی تو آپ کے نزدیک یہ گندگی ہے؟ بالکل گندگی ہے سر. اچھا آپ چلیں بات کریں چلیں، مرزا مرزا صاحب کی صاحب کی طرف تعلیم جانا حضرت لا گندگی ہے. الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اور آپ حضرت لا الہ محمد صلی الا اللہ اللہ علیہ محمد وسلم رسول اللہ پہ بات کر رہے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کر رہے ہیں؟ سر آپ عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کر لیں. چلیں ٹھیک میں ہے، آپ کو ہر پوچھئے بات کا جواب دیتا ہوں اور میں آپ کو پوچھئے ثابت پوچھئے کر دیتا سوال ہوں کہ کیا آپ. پوچھنا ہے؟ سوال پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا پوچھنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے جی، تو وہ نبی ہوں گے؟ وہ تو نبی پہلے سے ہیں. اچھا وہ پہلے سے ہیں. جی. ان کی پہلی نبوت ہوگی یا ان کو نئی نبوت ملے گی؟ اچھا نہیں 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 نہیں، آپ سوال صحیح نہیں کر رہے. دیکھیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اچھا ایسے، آپ سن لیں پہلے پوری بات، اپنا سوال کریں، مجھ سے 100 سوال کر لیں، میں آپ کو جواب دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ایسے ہی نبی مانتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کو، شیش کو، داؤد علیہ السلام کو، یعقوب ہارون علیہ السلام کو مانتے ہیں. اسی طرح سے اچھا اللہ کے سچے نبی عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور ان کی نبوت بنی اسرائیل کی طرف تھی. جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ ایک عادل حکمران ہوں گے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اچھا ایک سیکنڈ ذرا رک جائیں یہاں پہ رام اللہ صاحب. جی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی جی، اور جب حضرت عمر نے تلوار ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہا تھا کہ جو یہ آپ کہے گا پہلے کہ بات تو حضرت کر لینا، عیسیٰ. پہلے ایک اسٹیٹس کی سر بات کر بات لینا. سنیے جی نا آپ اب میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں، یہ بات اسی سے ریلیٹڈ ہے. میں آپ کو حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے؟ نہیں، ابھی تو وفات پہ بات مجھے ہی یہ نہیں ہو رہی، بتائیں ابھی تو نبوت پہ ہو رہی تھی نا. جی آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ کیا مطلب آپ کا؟ ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ وہ نبی ہوں گے یا نبوت ہوگی، کیا ہوگی، آپ تو یہ سوال کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ابھی اچھا وفات چلیں حیات کا کریں مسئلہ بات ہی کو. نہیں ہے، ہاں ابھی تو بات یہ ہو رہی ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا وہ نبی ہوں گے، میں نے آپ سے کہا جی وہ تو نبی پہلے سے ہیں. اچھا تو آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب دوبارہ آئیں گے تو نبی ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اپنا بھی تو پوائنٹ کلیئر کریں ہمارا نا. جی سب سے پہلے آپ کو میں کلیئر کر دیتا ہوں. سب سے جی پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں. جی قرآن کے مطابق جی سب سے پہلے قرآن کے مطابق ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں ہوں. اور وہی ہمارا عقیدہ ہے. اچھا تو اور مطلب وہ تو وہ کنسپٹ کوئی ختم ہو انسان گیا، جب اس دنیا سے. وہ تو جی ختم ہو گیا نا پھر، عیسیٰ علیہ السلام کا کنسپٹ تو ختم ہو گیا. ہاں جی بالکل ختم ہو گیا. اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. میں سب سے پہلے آپ پلیز مجھے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں گے. نہیں بالکل نہیں کروں گا. حضرت جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو حضرت عمر نے جب یہ کہا تھا کہ جو یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں اس کا سر قلب کر دوں گا، کیونکہ حضرت عمر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی جس میں یہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے نبی تھے وہ سارے فوت ہو گئے. کیا حضرت یہ عیسیٰ ان میں کون سی شامل نہیں آیت تھے؟ ہے؟ آیت پڑھ کے سنائے. آیت اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا میں ڈرائیونگ کر وما رہا ہوں. ٹھیک ہے وما نا؟ محمد الا رسول قد خلت بن قبلہ رسول، یہ آیت ہے. جی یہی ہے. اچھا اس میں کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ تمام نبی فوت ہو گئے؟ کون سا لفظ کا ترجمہ ہے؟ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ کہ تمام نبی فوت میں ہو نے گئے. آپ کو ہاں جی آپ کے مرزا صاحب نے تو قد خلت من قبلی رسول کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو رسول ہی آتے رہے ہیں.
نہیں یہ نہیں انہوں نے کیا تو موت نہیں کیا. نہیں سر انہوں نے یہ نہیں کیا، آپ اچھا غلط کہہ رہے ہیں. چلیں میں نے ٹھیک آپ ہو کو گیا. بتا رہا ہوں. چلیں پھر کیا ہوا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پھر کیا ہوا آگے بتائیں. وہ یہ ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو پوری امت مسلمہ کا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن مجید کی سب سے زیادہ سمجھ، اچھا اور ان کو پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان ہے، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو گئے. اچھا پھر کیا اور جب ہوا؟ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پھر کیا ہوا کہ پھر جب جو آپ کے واپس آنے کا جو کانسیپٹ ہے میں اس کا بتا رہا ہوں کہ جی. حضرت جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو واپس کیسے آئیں گے؟ ہوں. ارے کل نفس ذائقۃ الموت قرآن مجید میں لکھا ہے نا. اچھا ایک اچھا سیکنڈ. سنیں، اچھا جب یہ کلی نفس جی ذائقۃ الموت کا مطلب یہ ہے کہ سب مر چکے، آپ بھی مر چکے یا آپ نہیں زندہ ہیں؟ یہ مطلب نہیں، اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا، اس کا آگے مطلب چلیں. یہ ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے. اچھا مرنا ہے، ابھی مرا تو نہیں کوئی؟ جی کیا مطلب آپ کا ابھی یہ ابھی کیا بہت سارے لوگ زندہ ہیں، اس کا مطلب ابھی سب نہیں مرے. ایک سیکنڈ ہو ایک سیکنڈ. جی. یہ ورک صاحب آپ کا نمبر جو آ رہا ہے +1 انڈر بریکٹ سے 703 ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، ایک سیکنڈ ہولڈ. 338-9164. پورا نام کیا ہے آپ کا؟ جی بولیں. جی. اچھا میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے انتقال جو ہو گیا، آپ کا آپ یہ بات کر رہے تھے. جی جی پھر کیا جی ہوا؟ جی میں یہ بات کر رہا تھا. میں آپ کو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا کیا مطلب کیا پھر کیا ہوا؟ مطلب عیسیٰ علیہ میں آپ سے السلام یہ کا عرض کر رہا انتقال ہوں. ہو گیا تو آپ کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کا کنسپٹ ختم ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی. ہاں جی پھر آگے وہ کیا پھر کبھی ہوا؟ واپس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ واپس تشریف لائیں گے یہ تو وہ آپ نے غلط ہے. یہ تو آپ نے رد کر دیا نا، آگے بتائے نا کیا ہوا. پھر میرے عقیدے کو تو آپ نے رد کر دیا، پھر آگے بتائیں کیا ہوا. کیا ہوا کا کیا مطلب؟ آپ اپنے کوشچن کو ذرا کلیئر کریں گے؟ کیا ہوا کا کیا مطلب ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا. ہے؟ ہاں جی پھر آگے کیا کرنا ہے اب؟ آگے کرنا یہ ہے کہ جو کچھ قرآن نے بتایا ہے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد بھیجتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب ابھی بھیجتا ہے، اور پہلے سے بھیجتا ہے؟ جی پہلے سے بھیجتا ہے. تو یہ کون پہلے سی سے صدی بھیجتا چل رہی ہے؟ جی مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ نہیں 14ویں نہیں، یہ صدی کے کون سی مجدد صدی ہیں. چل رہی ہے؟ یہ 14ویں صدی چل رہی ہے. نہیں یہ 14ویں صدی نہیں چل رہی، یہ 15ویں صدی چل رہی 15ویں ہے. صدی چل رہی ہے، تو 15 مجدد آ چکے. جی تو چھوڑیں مرزا صاحب کی بات، 15 آ چکے. اب آگے بتائیں نا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کرنا ہے. ان کا اگر انتقال ہو گیا، پھر یہ کیسے ہوا کہ مرزا غلام قادیانی، ابن چراغ بی بی، ولد غلام مرتضیٰ، یہ صاحب 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنے، خود کو خود جنے، اور عیسیٰ ابن مریم بن گئے. اس کا کیا کرنا ہے؟ پھر وہی بات مجھے لگتا ہے آپ کو نہیں دیکھیں میری بات سنیں، یہ آپ جو کو سکھایا. میری بات سنیں نا. پچھلی 14 صدییں گئی ہیں، اس میں کیا ہوا ایسا کہ کوئی بندہ لگائی بنا ہو، خود کو خود جنا ہو، عیسیٰ ابن مریم بن گیا ہو؟ کوئی ایسی مثال ہے آپ کے پاس 1400 اچھا آپ سالوں ایسا کی؟ کریں، جی. آپ سب سے پہلے مجھے آپ اپنا عقیدہ بتائیں. میں آپ کے جو بڑے ہیں نا، نہیں جن کے نہیں، عقیدے پہ آپ قائم ہیں، وہ میرے میں ذرا عقیدے کو تو آپ کو ان کی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کچھ، کہ اچھا ان کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے. اچھا، اگر آپ منع عقیدے نہیں کہیں ہوئیں سے گے نا. بنتے ہیں؟ عقیدے کس چیز سے بنتے ہیں؟ جی عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ کیا مطلب آپ کا عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ کہ نہیں اسلام نے جو عقیدہ بتایا ہے، قرآن نے جو عقیدہ. بتایا ہے، وہ عقیدہ ہوتا ہے. اچھا تو قرآن کی بات کریں نا، ان کتابوں کو چھوڑ دیں، کسی نے کیا لکھا وہ بھی مسئلہ ہاں ختم چھوڑ کریں. دیں، بالکل ٹھیک ہے. تو اب بتائیں بالکل کیا ٹھیک ہوا ہے، پھر؟ صرف قرآن مجید سے بات کرتے ہیں. جی پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کا کیا مطلب؟
بھائی پھر یہ کیسے ہو گیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ، یہ بندہ 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنا، خود کو خود جنا عیسیٰ ابن مریم بن گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ میں آپ کو ٹھیک بات بتاؤں، آپ کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ آپ نے صرف اور صرف گالیاں دینی ہیں، یہ گالی اور ہے؟ وہی آپ کی تربیت کا حصہ بن گیا. یہ جی یہ گالی ہے؟ گالی ہے. یہ میں گالی دے رہا ہوں میں آپ آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں. آپ مجھے اپنا عقیدہ بتائیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، جو بھی آپ ہیں، بھائی پھر میرا میں آپ عقیدہ کو تو اپنی دیکھیں کتابوں نا، سے آپ کی کتاب. میرے عقیدے کو تو آپ نے رد کر دیا نا، اب صحیح عقیدہ بھی تو آپ مجھے بتائیں گے نا کہ میرا عقیدہ کیا ہونا ہاں چاہیے. میں جی میری عرض سن لیں. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی تھی کہ آنے والے وقت میں امام مہدی آئیں گے اور وہی عیسیٰ ہوں گے. اچھا، ان کو ماننا ایسے ہے، ان کو اگر آپ کو حدیث ہے کہ اگر آپ کو برف کے اوپر گھٹنوں کے بل، برف کے تودوں پہ گھٹنوں کے بل چل کے جانا پڑے تو ان کو میرا سلام کہیں. تو مرزا غلام کہاں احمد جانا صاحب پڑے گا؟ قادیانی علیہ. برف کے پہاڑ پہ کہاں جانا پڑے گا؟ کہاں مرزا صاحب برف کے پہاڑ پہ تھے کہیں؟ دیکھیں اگر آپ نے یہ اس قسم کی وہ کیا فضول باتیں آپ ہی تو کرنی کہہ ہیں رہے تو ہیں نا ان کا جی، میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. اگر وہاں جانا ہاں پڑا. نہیں، وہ اس کا مطلب آپ میری بات سن لینا، آپ کے پاس تھوڑا سا علم ہے. نہیں میرے پاس، برف میں کے نے اس پہاڑ کا دیکھے ہیں حدیث جی، کا برف کیا، کے پہاڑ دیکھے بعض ہیں میں نے. چیزیں دیکھیں اگر کہیں میری برف کے بات پہاڑ سن میں لینا، جانا پڑا تو میں بعض جا چیزیں سکتا ہوں. میٹافورک ہوتی ہیں نا، آپ اچھا کو پتہ ہے بعض چیزیں میٹافورک ہوتی ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو مطلب نہیں پتا. میٹافورک ہوتی ہیں بعض چیزیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی مہدی علیہ السلام کا پیغام ملے تو اس کو مان لینا، یہ مطلب ہے. تو کیا بتایا ٹھیک مہدی بات علیہ ہے. السلام کے بارے میں؟ قرآن میں کیا ذکر ہے؟ قرآن کی آیت قرآن میں بتائیں. یہ ذکر ہے، ہاں قرآن کی بات یہ ہے کہ آپ سورہ جمعہ پڑھیں، اس میں آخرین کا اور پہلوں کا ذکر ہے. جب مہدی آئے گا تو جی، وہ اسلام کی تعلیم کو دوبارہ سے زندہ کرے گا. سورہ جمعہ میں؟ وہ جی سورہ جمعہ، اس کو غور سے پڑھیں ذرا. کیا اس میں لفظ ہیں؟ سورہ آخرین جمعہ کا پڑھ کے سنائے اور جی، مجھے تو نہیں آتی سورہ جمعہ، آپ پڑھ میں کے سنائے. آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ پہلے اس کو لرن کریں. اچھا، ٹھیک مطلب بات ہے، میں سورہ نے آپ کو جمعہ چوتھی میں، دفعہ بتا رہا ہوں مطلب سورہ جمعہ میں کہ یہ میں لکھا. اچھا سنیں ڈرائیونگ. تو، سورہ جمعہ میں جی بولیں آپ کے نزدیک یہ لکھا ہے کہ امام مہدی اگر پہاڑ کے برف پہ بھی برف کے پہاڑ پہ بھی آئے تو گھٹنوں کے بل بھی نہیں جانا یہ نہیں پڑے. لکھا. کیا نہیں لکھا یہ پھر؟ نہیں لکھا. کیا نہیں یہ لکھا؟ نہیں لکھا. نہیں یہ نہیں لکھا. کیا لکھا ہے؟ دیکھیں لکھا یہ ہے، آخرین کا کیا مطلب ہے آخرین وہ؟ کا ہاں، اور اولین کا ذکر ہے. آخرین کا مطلب یہ ہے کہ جب امام اچھا مہدی سورہ تشریف جمعہ میں لائے گا. اولین کا بھی ذکر ہے؟ جی اولین کا بھی ذکر ہے، کون ہے بالکل. اولین؟ اولین کون ہے؟ اولین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ. اور آخرین کب ہوں گے؟ آخرین وہ ہوں گے جو امام مہدی ہوگا اور اس کے ماننے والے ہوں گے. اچھا تو مطلب یہ سورہ جمعہ میں ہے آپ بتا رہے ہیں؟ جی بالکل سورہ جمعہ میں، اس کو غور سے پڑھیں. اچھا اور میں تو نے اس آپ میں کو کیا پھر کرنا بتایا ہے جو جی؟ آپ پھر میرے سے ہمیں کیا کہتے ہیں نا، کرنا ہے اس کے لیے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ غور کریں اس وقت کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کی ترقی جو ہے، اسلام کی خدمت کون کر رہا ہے، اور اس کو غور سے دیکھیں اور گالیاں دینے کے علاوہ دیکھیں. صرف گالیاں نہ دیں، غور سے دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ کس چیز سے اونچی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ کی وفات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اونچی ہوتی ہے. اچھا اگر حضرت یہ عیسیٰ کو مرزا صاحب سے پہلے بھی کسی نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ جی بالکل پہلے بھی بتایا. تو پہلے سے ہی بالکل شان، بتایا. تو پھر تو پہلے سے ہی شان اونچی ہے نا. پھر مرزا صاحب نے کیا کچھ اکھاڑ لیا ہاں جی بالکل دنیا اونچی کا؟ ہے، بالکل. نہیں بالکل اونچی ہے، کوئی شک نہیں تو اس میں. پھر مرزا صاحب کا تو کوئی سے مسئلہ آگے نہیں ہے، پھر یہ تو پہلے سے ہی اونچی ہے. رسول کریم میری بات سن لینا، آپ نے رسول بتایا کریم رہا صلی جب اللہ حضرت علیہ عمر وسلم کی فاروق کو شان. پتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو پتا تھا، تو یہ پہلے سے ہی شان اونچی ہے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ بالکل سر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو جب یہ دنیا نہیں بنی تھی، اللہ میاں کہتا ہے اس وقت بھی اونچی تھی. اچھا چلیں چھوڑے نا، اب اس بات کو بتایا نا. یہ مرزا ٹھیک غلام ہے. احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ، یہ 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنے، خود کو خود جن کے عیسیٰ ابن مریم بن گئے. اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ کی جتنی بھی عمر ہے نا، آپ کی جتنی بھی ایج ہے، مجھے یہ پتا نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا چل گیا آپ کی
آپ کی یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ آپ کی تربیت اس رنگ میں ہوئی ہے کہ جب تک آپ گالی نہ دیں مجھے لگتا ہے آپ کو سر یہ گالی ہے، یہ گالی تو مرزا صاحب نے خود کو دی ہے. گالی ہے. یہ گالی اگر یہ گالی ہے تو سمجھ آئی؟ مرزا صاحب نے خود کو دی ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ گالیاں مجھے بھی آتی ہیں. میں بھی جٹ سا بندہ ہوں. نہیں، آپ یہی حوالہ دوبارہ پڑھ کے مرزا صاحب کو گالی دیں، میں آپ کو منع تھوڑا ہی کر رہا ہوں. دیکھیں آپ مجھے اپنا عقیدہ بتائیں، میں آپ کو پھر، لیکن چونکہ میری تربیت ایسی نہیں ہے نا. میرے عقیدے کو تو آپ نے رد کر دیا نا. وہ بالکل رد، وہ میں نے کیا رد کیا، وہ ساری وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام نے رد کیا اس کو. اچھا میں کون ہوتا ہوں اچھا، ورد صاحب پورا نام کیا ہے آپ کا؟ میں پورا نام جاننا چاہوں گا. میرا نام اکرام الہی ہے، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. سر میں آپ کو اپنا پورا نام بھی بتا دوں گا. آپ کو بتائیں گے سر، اس کے لیے کوئی فال کھولنی پڑے گی؟ پورا نام کیا ہے؟ آپ پہلے جو بات کر رہے ہیں وہ کریں. آپ اس کے اوپر بات، پہلے تو آپ نے مجھے اس بات کا ابھی تک جواب نہیں دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس تشریف لائیں گے. جب وہ واپس آئیں گے اس کا تو آپ نے رد کر دیا نا جی، آپ نے کہہ دیا رد کر دیا. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ غلط ہیں؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا نا. میں تو غلط تب ثابت ہوں گا جب آپ مجھے صحیح بات بتائیں گے. مجھے بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ یہ بندہ 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنا خود کو خود جنا، یہ کیسے ہوا؟ یہ بتائیں گے جبھی تو صحیح ہوگا نا. میں آپ کو آپ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو جیسے پھر کہہ رہا ہوں کہ بدتمیزی شاید آپ کی تربیت میں شامل ہے. اینی وے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اچھا، یہ ہوا نہیں کیا؟ یہ تو بتا دیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ پہلے اپنا عقیدہ بتائیں. بھائی میرے عقیدے آپ کے بڑے ہیں نا، پھر میں پہلے ان پہ بات کرتے ہیں. آپ نے احمد رضا خان بریلوی نے کیا کہا، آپ نے کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کوئی ٹونک وائن تو نہیں پی ہوئی؟ میری بات سن، آپ کوئی نشے میں تو نہیں؟ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. میں آپ سے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی علمی بات کرنی ہے تو آپ کے نزدیک یہ علمی بات نہیں ہے. کر رہے ہیں اور میرا بھی ٹائم ضائع. آپ کے نزدیک یہ علمی بات نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ یہ بندہ عیسیٰ ابن مریم بن گیا؟ جی بالکل میرے نزدیک. تو بتائیں نا، آیت پڑھیں، قرآن کی آیت پڑھیں، حدیث پڑھیں تو مجھے صحیح کریں، صحیح عقیدہ بتائیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو صحیح عقیدہ بتا رہا ہوں. صحیح عقیدہ یہ ہے. سر یہ بات کرتے ہوئے 25 منٹ ہو گئی، تو 25 منٹ سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ اور بات بھی کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی اور بات بتا دیں مجھے. جی بتانے لگا ہوں. سنیں، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی انہیں چھوڑ دینا، ان کی بات چھوڑ دیں، وہ تو ختم کر دی نا آپ نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اب آگے چلیں نا، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد مسلمان اپنی اصل تعلیم کو بھول گئے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ جو غلط چیزیں تھی وہ اسلام کے اندر کون سی غلط چیزیں آ گئی وہ بتائیں نا. کون سی چیزیں؟ بہت غلط چیزیں. کون سی غلط چیز؟ بہت غلط چیزیں. مثلا آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں سنیں، یہ تو گالیاں دینا دوسرے لوگوں کو. اچھا، اب گالی دینا بند ہو گئے لوگ؟ ہاں، وہ کم از کم جو مسلمان ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، اب آپ دیکھیں ورد صاحب، جس بندے کے بہاف پہ آپ آئے ہیں اس نے تو دنیا بھر کی گالیاں دی ہیں. دشمن ہمارے عہد کے دشمن ہمارے بیابان کے خنزیر ہو گئے، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی، جو ہماری فتح قائل نہیں ہوگا صاف سمجھا جائے گا اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے. اور اس نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گالیاں دی. میری بات سن لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے گالیاں دی، اس نے آریوں کو گالیاں دی. وہ تو خود ایک بہت بڑا گالی باز تھا میرے پیارے، وہ تو ایک بہت بڑا گالی باز تھا. اس نے تو خود آریوں کی خواتین کے بارے میں گندی نظم لکھی. اس نے تو آریوں کے بارے میں گندی نظم لکھی کہ چپ کے حرام کرانا آریوں کا اصول بھاری ہے، بیٹا بیٹا پکارتی ہے، غلط یار کی اس کی آزاری ہے، 10 سے کروا چکی ہے زنا، پاک دامن ابھی بیچاری ہے. تو گالیاں تو اس نے شروع کی. آپ مجھے لگتا ہے بولتے جائیں پھر اگر آپ نے نہیں سننی کسی کی بات تو اگر آپ نے ایسے ٹائم ضائع کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ ایسی بحث سے کچھ حاصل نہیں ہونا.
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حدیث آپ کو پتہ ہے نا کہ علماء اس آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ بندر اور سور اب ہوں ٹھیک گے۔ ہو گئے کیا؟ اب ٹھیک ہو گئے؟ کیا مطلب ٹھیک ہو گئے؟ اب ٹھیک ہو گئے؟ احمدی ٹھیک ہے، ہاں بالکل، جو نہیں، احمدی ہے آپ کے وہ مرزا بالکل ٹھیک مسرور، ہے۔ دیکھیں سنیں، آپ کے مرزا مسرور کے سپرویژن میں اس کے سگے سالے نے اپنی سگی بیٹی کا ریپ کیا، تو صحیح کہاں سے ہو گئے؟ پھر ندا وہی النصر بات، کا؟ پھر وہی بات، پھر آپ وہی بتائیں، بات، پھر آپ کے ندا پاس جو کہ النصر کا آپ میری بات سن لینا، جو آپ کے تیسرے چوتھے آپ کے خلیفہ کی بیٹی پاس ہے، احمدیت، اس کے باپ نے میری اس کے بات سن ساتھ لینا ریپ کیا یا سر، نہیں کیا؟ بات تو سنیں، تو وہ تو اکرام ہمیں پتہ اللہ چل صاحب گیا بات کہ تو سن بندر اور لینا سور کون ہے، اور جب مرزا مسرور کے پاس وہ سر، میری لڑکی بات سن لینا انصاف کے لیے گئی تو اسے سوروں کی طرح سر، پایا، میری بات سن لو اس نے یار، میری سوروں بات کی سن طرح لو، یہ میری بات کہا سن لو، کہ تو آپ چپ کو ہو جا، شاید اس نے میری توبہ بات کر سن لی، لو، آپ کے چلیں مرزا مسرور نے کہا۔ آپ کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ آپ نے صرف اور صرف گند کی طرف جانا ہے، نہیں سر، آپ نے میں کوئی اگر علمی دیکھیں بات سنیں، نہیں کرنی۔ آپ مرزا قادیانی کو میری گند بات سن کیوں کہہ لینا، رہے ہیں؟ میں گند آپ کو کہہ رہا ہوں، میرا تو کوئی ٹھیک ہے؟ دعویٰ ہی نہیں ہے نا، میں نے دعویٰ کیا کہ میں 2 نہیں، سال وہ 10 مہینے لگائی بنا، معاذ اللہ، میں نے تو نہیں کیا۔ میری بات سن لیں، چلیں مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو یہ ہدایت دے، کب میں یہی بتائیں دعا گے کر آپ، یہ سکتا ہوں۔ کب بتائیں گے کہ 2 سال 10 مہینے 7 دن ایک بندہ لگائی بنا، خود کو خود جناب عیسیٰ آپ ابن مجھے مریم بن گیا؟ آپ مجھے پہلے اپنا عقیدہ بتائیں، آپ مجھے بتائیں آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ سر میرا مسلک کو، میرے عقیدے کو تو آپ نے رد کر دیا نا، اب صحیح بات بھی تو بتانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ رد کر دیا، بار بار وہی بات کر رہے ہو کہ رد کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں رد کر دیا کا مطلب ہے کہ پھر کہو کہ آپ غلط ہو۔ رد کر دیا کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھے صحیح کرے آپ نا کے پاس، بھائی، اگر میں غلط ہوں میں مجھے آپ کو صحیح صحیح کریں، کر رہا ہوں نا، مجھے صحیح کریں آپ۔ میری بات سن لینا، میں آپ کو صحیح کر رہا ہوں، ہاں لیکن ہاں آپ کے کریں پاس سوائے گالی دینے کے آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ سر، میں نے تو کوئی گالی میں نے نہیں آپ دی۔ سے ایک سوال، یہ آپ کے پاس صرف گالیاں ہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، نہیں سر، میں نے کوئی گالی ٹھیک ہے؟ نہیں دی۔ آپ کسی بات، میری بات سن لو بھائی، آپ کے پاس کسی احمدی دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ صرف جب آپ کے ساتھ بات ہوگی، آپ مرزا صاحب کے کریکٹر پہ بات کریں گے، آپ گالی دیں گے، آپ کوئی اور گندی بات کریں گے، آپ کے ساتھ جو علمی بات ہوگی آپ آگے سے بھاگ جائیں گے۔ ابھی تو میں نے قرآن کی کوئی بات ہی نہیں کی، ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ کتابیں میرے سامنے ہوں، میں آپ کو سارے اس کے حوالے دوں، تو آپ کو 5 منٹ آپ کو ایک جواب نہیں آئے گا میری کسی بات کا۔ میں نے آپ کو صرف ایک بات پوچھی ہے، آپ بار بار مرزا صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ 1 سیکنڈ کے لیے چلیں، میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، آپ 1 سیکنڈ کے لیے ذرا مرزا صاحب کو بیچ میں سے نکال دیں۔ آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، میں نے مرزا صاحب کو پکڑا کب ہے جی؟ میں نے کب پکڑا؟ پکڑ کے تو آپ ہی آئے ہیں نا سر، آپ لوگوں کی تو روزی روٹی چلتی ہے مرزا صاحب کے نام پہ۔ سر۔ میں نے کوئی، دیکھیں سنیں، میں نے کوئی برائن احمدیہ نہیں لکھی مرزا جی کی طرح سے، اور کوئی اللہ کے نام پہ کوئی ٹھگی نہیں کی۔ چلیں میری یہ بات سن ٹھگی لیں آپ کے سر، مرزا جی لوگ نے اس کی۔ دنیا میں اسلام کو بیچ کے سر مرزا صاحب کا نام قادیانیت لے کی لے بات کے کریں، لوگوں سے قادیانیت کی فنڈ بات لیتے کریں۔ ہیں۔ اچھا ورک صاحب دیکھیں، سر، برا نہ مانے، قادیانیت کی مجھے ایک بات شک ہو رہا ہے، آپ پہ ایک شک ہو رہا ہے کہ آپ جی، قادیانی نہیں ہیں۔ چلیں سر، آپ کو شک، آپ جتنے مرضی شک کریں، آپ کا رائٹ ہے، وجہ یہ اور ہے میں کہ دعا کروں نہ گا تو اللہ آپ تعالیٰ سے اسلام کی بات کہ کر رہے، اللہ نہ آپ آپ کو قادیانیت ہدایت کی دے۔ بات کر رہے۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے، میں آپ سے تو یہ مجھے بات کر بتائیں نا، رہا ہوں مجھے کہ آپ کو، بتائیں، آپ دیکھیں سنیں، آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یہ عقیدہ شروع سے تھا، تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے اچھا کہا جی 14 صدی تک مجدد آتے رہے، میں نے وہ بھی بات مان لی۔ تو ان 14 صدیوں اچھا، میں کون کون بندہ ایسا ہوا جس نے خود کو خود جن کے اور کچھ سے کچھ بنا ہو؟ کون کون ہوئے ایسے لوگ؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرے تو عقیدے بریلوی کو آپ نے ہیں، رد کر دیوبندی دیا۔ ہیں، حنفی ہیں، کیا اوہو، ہے؟ نہیں میرے عقیدے کو تو آپ نے رد کر پھر دیا آپ نا۔ اپنے سے بولیں کہ آپ کا عقیدہ، آپ غلط، میری بات سن لینا، میں نے غلط کر دیا، وہ تو ہے، وہ تو ٹھیک بات ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں، پھر آپ اپنے منہ سے کہیں کہ آپ غلط عقیدے پہ قائم ہیں، تو ٹھیک بھی تو آپ کو کرنا ہے نا جی۔ تو میں کر رہا ہوں نا، میں آپ کو کریں بتا پھر رہا ہوں کہ کریں، اس عقیدے کو چھوڑیں اور مجھے مرزا بتائیں۔ صاحب کی کتابوں کو غور سے پڑھیں، اور اسلام یہ میں مرزا بتا رہا صاحب ہوں، کی کتاب میں ہی تو ہے نا، یہ مرزا جی کی کتاب میں کیا ہی ہے، یہ مرزا جی کی کتاب میں ہی ہے کہ وہ 2 سال 10 مہینے مرزا 7 دن صاحب لگائی اپنی بنے ہیں۔ کتابوں میں مرزا صاحب اپنی کتابوں میں یہ فرماتے ہیں
وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے۔ نہیں یہ تو بات ہی نہیں ہو فرماتے ہیں کہ رہی، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنے، خود کو خود جنا، بات یہ ہو رہی ہے۔ آپ جیسے بندے دیکھیں سے سنیں، کیا بات کروں میں؟ مرزا جی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کرم خاکی ہوں، میرے پیارے نادم زاد ہوں، مرزا جی نے تو یہ بھی کہا، انہوں نے تو کہا میں بندے کا پتر ہی نہیں ہوں، کیڑا ہوں، نالی کا کیڑا ہوں، تو یہ بات نہیں ہو رہی۔ آپ جیسے غلط ذہن رکھنے والے، آپ کو پہلے آپ دیکھیں قادیانی خدا جو ہے کالا کالو یہ لاش اور سائے کا، اس کی قسم کھا کے بتا دیں کہ مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے نہیں کہا چلیں بس کہ کرم خاکی ہوں، میرے پیارے نادم زاد ہوں۔ ہاں اس شعر کا مطلب غور سے مطلب جو بھی ہو، میں مطلب کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ تو اردو کا شعر ہے، اس میں کیا مطلب ہے؟ مجھے تو آپ کو ہی بتانا ہے، مجھے بتائیں شعر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی مرزا جی، آپ کو پہلے اپنی استطاعت کو بڑھائیں۔ سامعین ناظرین یہ دیکھنے جی، یہ قادیانیت ہے، ان صاحب نے مجھے فون کیا تھا، یہ ورک صاحب ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ جی ورک صاحب، کس کو بتا رہے ہیں آپ سر؟ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ سے اب بات کو ختم کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے ایسے ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے کوئی بات گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرام سے بات کی جائے اور کوئی بات سمجھی جائے، کوئی سمجھائی جائے۔ ورک صاحب دیکھیں، ایک بات میں نے آپ کی سمجھی، آپ نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اچھا جی، میں نے کہا جی پھر بتائیں آگے کیا ہوا؟ آگے نہیں بتا رہے آپ میری بات سن لینا، آگے میں نے آپ کو بہت کچھ بتایا۔ کیا سب سے پہلے آپ اپنے منہ سے یہ ایکسپٹ کریں کہ ہاں آپ کا عقیدہ غلط ہے عیسیٰ علیہ السلام والا۔ تو مطلب آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ دوسرے کے عقیدے غلط کے ہیں، صحیح نہیں کرانا آپ کی ذمہ داری؟ نہیں، میں صحیح کرا رہا ہوں، میں صحیح تو کرائیں نا، مجھے بتائیں، دیکھیں سنیں، ایک بندہ اچھا خاصا داڑھی مونچھ والا مسٹنڈا، 2 بچوں کا باپ، گھر میں اس کی ایک بیوی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنا، خود کو خود جنا اور عیسیٰ ابن مریم بن گیا، یہ کون سمجھائے گا؟ یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں جی، ابھی سمجھا دیتا ہوں جی اچھا سنیں، آپ بات سنیں، آپ جیسے لوگوں سے بات کرنے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف ٹائم تھوڑے بہت کام نقصان بھی کر لینا چاہیے۔ میری بات سن لینا، پھر آپ بیچ میں بول پڑتے ہیں، مطلب ہر کام فائدے کے لیے کرتے ہیں کیا آپ؟ جب میں آپ کو سمجھانے لگتا ہوں تو پھر آپ بول پڑتے ہیں۔ ورک صاحب، آپ کوئی نشہ تو نہیں کرتے مرزا قادیانی کی طرح، جیسے وہ ٹونک وائن منگا کے پیا کرتا تھا؟ سر آپ کے جو تھے نا، میں نشہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں، مرزا صاحب کو خطوط امام بنام غلام صفحہ نمبر 5 اس پہ لکھا ہوا ہے ٹونک وائن پلومر کی دکان سے منگا کے پیا کرتے تھے۔ مجھے آپ کو پتا ہے، مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہو رہا، مجھے آپ کی باتوں سے کوئی سرپرائز نہیں ہو رہا، کیونکہ میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے۔ ایک تو بے غیرت کو کوئی سرپرائز نہیں ہوا کرتا، اور ایک ہٹ دھرم کو کوئی سرپرائز نہیں ہوا کرتا۔ چلیں اچھا ورک صاحب، آپ پیدائشی قادیانی ہیں یا بعد میں مرتد ہوئے؟ آپ پہلے مجھے اپنا عقیدہ بتائیں، آپ کون سے مسلک سے تعلق ہے؟ سر میرے عقیدے کو تو آپ نے رد کر دیا نا۔ ہاں رد کر دیا نا، بس ٹھیک ہے، اب آپ آگے بتائیں، آگے تو سن لینا۔ آگے تو یہ بتانا ہے مرزا قادیانی 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنا نہیں ہے، آپ کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بتائیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ لوگ غلط ہیں، ٹھیک ہے، یو ایبسولوٹلی رانگ، تو صحیح، یو ڈونٹ ایون نو۔ تو مرزا قادیانی نے آپ کو لوگوں کو غلط کرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ غلط کرنا، صحیح کرنے کی کوئی ذمہ داری مرزا قادیانی نہیں دی آپ کو؟ ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، بتائیں پھر۔ صحیح آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کریں۔ سر نہیں، وہ تو تعلیم پہ عمل، دیکھیں اگر سنیں ورک صاحب، اگر مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی نہ بھی ہوتا اور یہ 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی نہ بنتا، تو بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کر رہے تھے، یا مرزا کے لگائی بننے سے ہی تعلیم پہ عمل ہوا؟ نہیں کر رہے تھے نا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، نہیں کر رہے تھے۔ مطلب ابھی آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے، یعنی 14 صدی کے جو مجدد آئے، آپ نے خود کہا کہ 14 صدی کے جو مجدد آئے، تو آپ نے وہ بھی جھوٹ بولا، اس کا مطلب کوئی مجدد بھی نہیں آیا۔ بات تو سن لو نا،
اور بات تو سن لو نا، عمل نہیں کر رہے تھے، بات سن لو، عمل کر رہے ہوتے تو مسلمانوں کا یہ حال ہوتا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی نے اس بات پہ عمل نہیں کیا کہ کوئی لگائی نہیں بنا مرزا قادیانی کی طرح. میری بات سن لو نا، میری بات سن لو یار، باری باری بات کرو پلیز. آپ کو پتا ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک وقت آئے گا یہود کے ایسے مشابہ ہو جائیں گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے ہوتی ہے. سو یہودیوں کا کام بھی، یہودی علماء کا کام بھی صرف حضرت عیسیٰ کو گالیاں دینا ہوتا تھا. تو مطلب آپ مرزا قادیانی کو یہودی بھی بتا رہے ہیں؟ توبہ توبہ. بالکل یہودیوں والی، بالکل اچھا، یہودیوں جو والی مرزا نے کہا ہے کہ عیسیٰ تھائی کیا شرابی کبابی کھاؤ پیو عابد نہ زاہد اور انڈیوں سے بلان کسی جدی نسبت کی وجہ سے تھا، اس کا مطلب مرزا کو آپ یہودی مان رہے ہیں؟ میرے بھائی بات تو سن لو یار، وہ بات تو سن لو، میرے گالیاں دینے والے بھائی بات سن لو. میں نے آپ کو جب سے بات شروع ہوئی ہے نا، میں نے ایک گالی نہیں آپ کو ابھی تک دی. اچھا، میں نے کتنی گالیاں دی بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ نے، مجھے لگتا ہے 50% آپ نے جب سے بات شروع کر رہے ہو آپ نے اس وقت سے گالیاں دے رہے ہو کہ کئی ہزار لوگ ہماری اور آپ کی بات چیت سنیں گے، کئی ہزار لوگ آپ کی اور میری بات سنیں گے. جی میں بالکل سن لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق یہ پڑے گا کہ وہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس سوائے گالیاں دینے کے اور کچھ نہیں ہے. اچھا، اب جو ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ یہ بندہ 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی نہیں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی اسلام پہ عمل نہیں کر رہا تھا، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی میری بات سن لو، میری بات سن لو نا، میری بات سن لو. آپ کے پاس کوئی آپ بات اور کرنے والی ہے کوئی علمی، یا کے پاس ایسی گفتگو کرنی ہے؟ میں تو دیکھیں، اگر آپ نماز پہ بات کرتے میں نماز پہ کرتا، روزے پہ کرتے روزے پہ کرتا، زکوٰۃ پہ کرتے زکوٰۃ پہ کرتا. آپ نے تو شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات چھیڑی. ہاں جی. اب دیکھیں، حالانکہ نماز مرزا قادیانی نے کبھی زندگی میں ڈھنگ سے نہیں پڑھی، روزے اس نے صحیح سے نہیں رکھے، زکوٰۃ اس نے کبھی نہیں دی. آپ کو پتا مرزا قادیانی نے کبھی زکوٰۃ بھی نہیں دی، حج بھی نہیں کیا. میں نے جب ابھی وہ پوسٹ ادھر لگائی تھی تو آپ نے اس کو ڈیلیٹ کیوں کیا تھا؟ وہ جو مولوی، آپ کا ہی مولوی آپ کو ہی ساری باتیں بتا رہا ہے. چلے انہیں چھوڑ دینا، اب آپ یہ بتائیں. مطلب ہے نہیں چھوڑ، اچھا آپ کی ہر بات کو چھوڑ دیں. نہیں، آپ ایسا کریں کہ پھر آپ اپنے عقیدے کو بھی چھوڑیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو چھوڑ دیں. ابھی وہ اگر آپ کے اندر اتنی جرت تھی تو آپ نے اس پوسٹ کو وہاں سے ڈیلیٹ کیوں کیا؟ سر اب تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے نا آپ. اور بات تو سن لو نا یار، عیسیٰ علیہ السلام کی بات بعد میں کریں گے، پہلے مجھے بتاؤ اس مولوی کی پوسٹ آپ نے وہاں سے ڈیلیٹ کیوں کی ہے؟ سر میں نے نہیں کیا، آپ اسے کیا چھپانا چاہتے ہو؟ غور سے دیکھ لے، میں نے نہیں کیا. غور سے دیکھ لے، اب آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں. آپ نے تو ابھی بولا کہ جھوٹ پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. اچھا، اگر پوسٹ ڈیلیٹ کسی نے کر بھی دی تو اتنا اس میں آگ ببولا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ یہ تو بندہ 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنانا. او چلو یار، چلو آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اپنے لیے اللہ کی ہدایت مانگو، اور گالیاں دینے کے علاوہ نہ کچھ ہمارے پاس تو دیکھیں، ہمارے پاس تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور ہمارے پاس سراج منیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ ہم کیا ہدایت چاہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات سن لو بھائی، جو بھی آپ کا نام ہے جی، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، گالیوں سے نہ آپ کے بڑوں کو کبھی کچھ ملا تھا، نہ آپ کو کچھ ملنا ہے. دیکھیں، گالیوں سے تو مرزا قادیانی کو بھی کچھ نہیں ملا. بدلے میں مرزا قادیانی نے گالیاں کھائی اور اپنے ساتھ ایک بستہ رکھا کرتا تھا مرزا قادیانی گالیوں کا، جو اشتہار اسے گالیوں کے آیا کرتے تھے. بات تو سن لو نا یار، بات تو سن لو، میری بات سنو. آپ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی صرف گالیاں سکھاؤ گے اور سکھاتے چلے جاؤ. آپ احمدیت کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو. نہیں، بگاڑنے اکھاڑنے کی بات نہیں ہے ورک صاحب. مرزا قادیانی تو خود بہت بڑا گالی باز تھا. اس نے لکھا دشمن ہمارے عہد کے خنزیر ہو گئے، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی، جو ہماری فتح قائل نہیں ہوگا صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، اور چپ کے حرام کرانا آریوں کا اصول بھاری ہے. حدیث آپ کو پتا ہے نا کہ علماء اس آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. وہ تو جیسے مطلب آپ اس بندے کو بدترین مخلوق بتا رہے ہیں جس کو عالم سمجھ کے نداء النصر اپنا انصاف مانگنے گئی، اور وہ سوروں کی طرح اس سے کہہ رہا ہے کہ تو چپ ہو جا، شاید اس نے توبہ کر لی ہو. یعنی اس نے یہ بھی شرم نہیں کی کہ یہ اس کے ایک بھائی کی بیٹی ہے اور اس کے باپ نے اس کا ریپ کیا. اچھا چلو یار، میری بات سن لو، آپ اپنا کام کریں، اور پلیز وہ کہ یہ دوسرے لوگوں کو نا ایسے گروپ میں ایڈ نہ کیا کریں.
کیونکہ آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں نے کوئی بات تو ڈھنگ کی کرنی نہیں ہوتی، صرف گالیاں دینی ہوتی ہیں، اور اگر آپ کے پاس گالیوں کے سوا کچھ ہے اس بات کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی یہ 2 سال 10 مہینے لگائی بنا خود کو خود جنا اور عیسی ابن مریم بن گیا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے؟ میری بات سن لو نا، اس کا جواب پہلے مجھے آپ دو کہ آپ مجھے اپنا عقیدہ بتاؤ سر میں تو سنیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ اگر یہ کہے میں 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بن گیا، خود سے خود بن گیا، تو اس پہ لعنت ہو اللہ کی۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، اور آپ کے بڑوں کا بھی یہی عقیدہ تھا، آپ نے یہی عقیدہ لے کے مرنا ہے۔ ایسے کذاب اور دجال بندے پہ تو لعنت، میں تو کہوں ورک صاحب آپ بھی اس پہ چھتر ماریں، اس پہ لعنت ڈالیں اور آپ توبہ کر لیں۔ آپ اپنے بڑوں پہ لعنتیں ڈالیں اور یہی عقیدہ اپنی نسلوں کو بھی بتائیں۔ دیکھیں میرے بڑے جو 1400 سال میں جتنے مجدد ہوئے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، آپ بتائیں کسی نے کیا ہو تو؟ میری بات سن لینا، آپ کو تو سب سے پہلے آپ کے بڑوں نے باتیں کی ہیں، آپ کو تو ان کا نہیں پتا۔ تو مطلب ان 14 صدیوں کے مجددین کو آپ بھی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں سر۔ تو کسی اور مجدد کو بھی آپ نے مسیح موعود کہا؟ کیا مطلب مسیح موعود کا؟ کیا مطلب وہ سارے مجدد اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے مجدد اسی طرح کرتے تھے معاذ اللہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم خود سے خود جن کے خود کو یہ بن گئے، تو آپ انہیں بھی مسیح موعود کہتے ہیں؟ پھر وہی فضول بات۔ اوہو یار، مجھے یار کس طرح کے بندوں سے واسطہ پڑ گیا۔ مرزا قادیانی سے پڑ گیا جی، مجھ سے کیا پڑ گیا؟ آپ کی تربیت ایسی۔ اچھا جی، اوکے، خدا حافظ۔ اور پلیز آپ گالیاں دینے کے علاوہ نا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگیں۔ سر کسی دن اگر آپ کا قادیان جانا ہو تو مرزا قادیانی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ مرزا قادیانی اتنی گالیاں لوگوں کو نہیں دینی چاہیے تھی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین نہیں کرنی چاہیے تھی، کبھی اس کو سمجھانا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی ہر بات جھوٹ ہے، اور یہ ثابت کر سکتا ہوں میں بھی، اور یہ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ میرے بھائیو ہمارے ساتھ ورک صاحب ہیں، ان کا نمبر ہے +1 _ 703 338 -9164۔ ورک صاحب پورا نام بتا دیں آخر میں، کیا نام ہے آپ کا؟ چلیں وہ نام آپ نام سے نام میں کیا رکھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ چلیں میں آپ کا اسکرین شاٹ لے کے آپ کا نمبر ویڈیو پہ لگا دیتا ہوں تاکہ لوگ آپ کو پہچان لیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور جو مرضی کریں لوگ پہچاننے سے، سوائے آپ کے پاس کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے آپ سے بات کی ہے کہ آپ کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے تقریباً کتنی گالیاں دی؟ میں نے کوئی گالی نہیں دی۔ نہیں، میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ نے مجھے گالی دی، لیکن مرزا قادیانی نے گالی دی ہیں، بہت گالی دی۔ بات سنیں میری بات سن لے آپ پلیز، اپنے لیے نا اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگا کریں۔ بھائی میرے پاس تو ہادی صادق ہے، میرے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں کس ہدایت کی دعا کروں؟ ایسے کسی بندے کی کہ جو 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بن کے خود کو خود جن کے کچھ سے کچھ بنا ہو، جو پینشن چور ہو، جس کا ہاتھ لنجا ہو، امانت میں خیانت کرنے والا ہو، اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، اور قرآن پہ جھوٹ بولنے والا ہو، میں کسی ایسے کی دعا کیوں مانگوں؟ ٹھیک ہے یار، بات سن لو نا، بات سن لو پہلے بات سن لو۔ آپ کے پاس سوائے یہ بات کرنے کے اور آپ کو آتی کوئی نہیں بات؟ چلیں ٹھیک ہے پھر، خدا حافظ۔ اور پلیز وہ یہ گروپ میں کوئی ایسی وہ جو ویڈیو آپ کے کسی مولوی کے لگاتے ہیں نا، تو اس کو فوراً ڈیلیٹ نہ کیا کرو، سچائی جاننے دیا کریں دوسرے لوگوں کو۔ سر دنیا میں دیکھیں ورک صاحب بہت سارے لوگ ہیں، اور ویڈیوز کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کے مکلف ہیں۔ یہ جناب ورک صاحب تھے، بھاگ گئے۔